بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی سے متعلق ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ اس وقت رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ وہ بڑے انہماک سے اکنامکس کی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ کل اسی سبجیکٹ کا پیپر تھا، حالانکہ اس کی اچھی خاصی تیاری تھی، لیکن نہ جانے کیوں پھر بھی دل کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ یہی سوچ کر ہولے جا رہی تھی کہ اگر کل کا پیپر بہت مشکل ہوا تو کیا ہوگا۔ اس نے پڑھتے پڑھتے اچانک ہی وال کلاک کی طرف نگاہ اٹھائی تو گھڑی کی سوئیاں 1 بجا رہی تھیں۔ 5 منٹ ریسٹ کر لوں پھر نوٹس پڑھنا شروع کروں گی، اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سوچا۔ پورا گھر ایک گہرے سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ امی ابو اور دونوں چھوٹے بہن بھائی اپنے اپنے کمروں میں دنیا فانی سے بے خبر گہری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ تمام کمرے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، سوائے اس کے کمرے کے یا پھر برآمدے میں 40 واٹ کا بلب روشن تھا جو ابا ہمیشہ رات کو جلا دیا کرتے تھے۔ 5 منٹ ریسٹ کرنے کے بعد اس نے نوٹس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسے امی کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے پکار رہی تھیں۔ وہ بری طرح چونک اٹھی۔ اتنی رات گئے امی کیوں مجھے بلا رہی ہیں؟ کہیں کسی کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی؟ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی ان کے کمرے میں پہنچی۔ مگر یہ کیا؟ وہ دروازے میں ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ کمرے میں پھیلا گہرا اندھیرا اور مکمل سکوت کچھ اور ہی کہہ رہا تھا، اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کمرے سے کسی نے بھی کوئی آواز نہیں دی۔ اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر امی ابو کی بیڈ کی طرف دیکھا۔ برآمدے سے آنے والی ملگجی سی روشنی میں اسے وہ دونوں بالکل بے خبر سوتے نظر آ رہے تھے۔ یقیناً یہ میرا وہم تھا، یہ سوچتے ہوئے وہ واپس پلٹی تو سامنے علیب اور رمشا کے کمرے پر نظر پڑ گئی۔ وہ بے اختیار ان کے کمرے میں چلی گئی۔ اسے اپنے ان دونوں چھوٹے بہن بھائیوں سے بے پناہ محبت تھی۔ 8 سال تک اس نے اکیلے ہی امی ابو کی بے ساختہ محبت سمیٹی تھی، لیکن اس کے ساتھ اسے کسی بھائی یا بہن کی کمی کا احساس بہت شدت سے ہوا کرتا تھا۔ جب علیب اور پھر اس کے 1 سال بعد ہی رمشا بھی اس کی تنہائی مٹانے چلی آئی تو جیسے اسے سارے جہان کی دولت مل گئی۔ اس کے ڈھیر سارے کام وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اتنی اچھی طرح انجام دیتی کہ سب حیران ہی رہ جاتے۔ امی سے زیادہ تو وہ ان کے لیے ہلکان ہوا کرتی تھی۔ اب جب کہ دونوں نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا اور وہ کالج میں آ گئی تھی، اس کا اب بھی وہی معمول تھا۔ امی تو جیسے ان دونوں کی ہر ذمہ داری سے بریالزماں ہو گئی تھیں۔ وہ دونوں بھی اپنی نیلما آپی سے کچھ زیادہ ہی اٹیچ تھے۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے کھڑی ان دونوں کو دیکھتی رہی، پھر باری باری ان کی پیشانی چوم کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ کیسا عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا پورے گھر میں۔ پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سا خوف اسے اپنے رگوں پہ میں دوڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے کتاب اٹھائی، لیکن دماغ جیسے بلنک سا ہو گیا تھا۔ اس نے امی کی کتنی واضح آواز سنی تھی، نیلما نیلما جلدی آؤ۔ کتنی بے قراری تھی ان کی آواز میں، اور یہ وہم تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے الجھ کر کتاب سے نظر ہٹائی اور کتاب نیچے رکھ دی۔ ایسا پہلے تو کبھی نہ ہوا تھا۔ آج دوپہر کو بھی اس کے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا تھا۔ دوپہر کو وہ کچھ دیر کے لیے اپنی بہت عزیز دوست سعدیہ کے گھر کچھ ضروری نوٹس پر ڈسکس کرنے گئی تھی۔ سعدیہ ان کے گھر کے نزدیک ہی رہتی تھی، بس دوسری گلی میں اس کا گھر تھا۔ واپسی پر گرمی کی شدت سے گھبرا کر اس نے درخت کے نیچے کھڑے کلفی والے سے کلفی خریدنے کا ارادہ کیا۔ پرس سے پیسے نکال کر وہ کلفی والے کی جانب بڑھی، لیکن وہ پیسے لینے کے بجائے ایک ٹک اسے دیکھے گیا۔ کیسی عجیب سی آنکھیں تھیں اس کی، ساکت اور زندگی سے عاری آنکھیں۔ نیلما کے ہاتھ کپکپا گئے تھے اور حلق میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ کچھ بولنا چاہا لیکن آواز نکل ہی نہ سکی۔ یہ صرف چند لمحوں کی بات تھی، پھر درخت کے اوپر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ منمناتی ہوئی سی ہنسی تھی۔ اس نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ ایک عورت سرخ رنگ کے دوپٹے کا گھونگھٹ کاڑے اس درخت کی ایک شاخ پر اپنے دونوں پیر لٹکائے بیٹھی تھی۔ کیسے سیاہ اور سوکھے سوکھے سے پیر تھے اس کے، جو لہنگے سے
छांकते हुए नजर आ रहे थे। नीलिमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने चाहा वहां से भाग जाए, लेकिन इसे यूं महसूस हो रहा था गोया उसके पैरों में जान ही नहीं रही। तब ही इत्तफाक से पड़ोस में रहने वाली आंटी अपनी कार में वहां से गुजरी और उसे यूं पास बाख्ता सा दरख्त के नीचे खड़ा देखकर उन्होंने कार रोक ली और इसे पुकारा तो वो ख्वास में वापस आ गई। क्या हुआ नीलिमा, सब खैरियत है ना? उन्होंने कार का शीशा नीचे करते हुए पूछा। इससे पहले कि वो जवाब देती, कुल्फी वाला अपना ठेला लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन इसकी बेजान आंखें इस वक्त भी इसे अपने चेहरे पर जमी हुई महसूस हो रही थी। वो दौड़कर आंटी की कार के करीब गई और बिना पूछे दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। आंटी, ये कुल्फी वाला बहुत अजीब सा आदमी लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था गोया वो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है। पता नहीं कैसे बेख्तियार ही उसके मुंह से खौफ के कपकपाते हुए ये जुमले निकले थे। आंटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे पागल, ऐसे नहीं कहते। देखो तो बेचारा इस उम्र में इतनी शदीद गर्मी में घर चलाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। वो कार को आगे बढ़ाते हुए बोली। तब ही नीलिमा ने दरख्त की उस शाख की जानिब देखा जहां इसे वो अजीब औरत बैठी हुई नजर आई थी, लेकिन इस वक्त वो शाख बिल्कुल खाली थी। खौफ से उसका दिल धक धक करने लगा। वो नाहक ही इस दरख्त के नीचे आन खड़ी हुई थी। शायद ये दरख्त चुड़ैलों और भूतों का मस्कन है। इसने खौफ से कांपते हुए सोचा, लेकिन आंटी से इस औरत का जिक्र नहीं किया कि वो मजाक उड़ाएंगी। फिर घर आकर अम्मी से भी वो इस वाक़े को छुपा गई, क्योंकि कल उसका बहुत अहम पेपर था और अम्मी काफ़ी वहमी खातून थी। पता नहीं ये सुनकर इनका रिएक्शन क्या होता, जबकि वो बड़ी यकसोई से तैयारी करना चाह रही थी। हो सकता है कि ये सब मेरा वहम हो, गर्मी भी तो इतनी शदीद थी। इसने खुद ही अपने दिल को तसल्ली दे डाली थी, लेकिन अब इस वक्त रात के इस गहरे सन्नाटे में वो खौफ जैसे दोबारा दिल के अंदर कमन डाल रहा था, ज़ोर ज़ोर से इसे अपनी तरफ खींच रहा था। वो ज़िंदगी से आ रही बेजान आंखें इसे चारों जानब से अपनी तरफ घूरती हुई महसूस हो रही थी। इसका चेहरा पसीने से तर हो गया था। ये मुझे क्या हो रहा है? शायद मुझे अम्मी को जगा देना चाहिए, इसने कांपते हुए दिल के साथ सोचा था। तब ही अलीब के रोने की आवाज़ ने इसे बुरी तरह चौंका दिया था। आपी आपी, वो बुरी तरह से रोते हुए उसे पुकार रहा था। वो पूरी कुव्वत से दौड़ती हुई अलीब के कमरे में पहुंची तो एक बेहद दहशतनाक और रूह फसा मंजर उसके होशो ख्वास ही मुअत्तल कर गया था। सामने वही कुल्फी वाला बूढ़ा बैठा अपनी ज़िंदगी से आरी आंखों के साथ उसे घूर रहा था, और उसकी गोद में अलीब था जो उसके बाजुओं के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बुरी तरह रो रहा था। अलीब, वो बुरी तरह से चीखी। वो बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता हंसने लगा। ऐसी करख्त हंसी के नीलिमा के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके पूरे मुंह में सिर्फ 3 दांत थे, जिनमें से एक दांत खून से तर था, जबकि बाकी दोनों दांत बेइंतहा मैले और पीले थे। मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो, वो अजीब मिनमिनाती आवाज़ में अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जबकि दूसरे हाथ से उसने अलीब को मजबूती के साथ जकड़ा हुआ था। अम्मी अब्बू जल्दी आए। नीलिमा के हलक से एक चीख निकली और फिर वो चलाती ही चली गई। दफातन इसके कंधे पर किसी का हाथ रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसने बेइख्तियार पलटकर पीछे देखा तो वही सुबह वाली औरत उसके चेहरे पर इस वक्त भी घूंघट ही पड़ा हुआ था, इसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। नीलिमा की चीखें बेइख्तियार रुक गईं और वो फटी फटी आंखों से इस औरत को देखने लगी। वो भूखा है, इसे कुछ खाने को दो, घूंघट के अंदर से वो मिनमिन करती हुई बोल रही थी। नीलिमा थर थर कांपने लगी। अलीब अब भी बुरी तरह से रो रहा था, तड़प तड़प कर इसे पुकार रहा था। लेकिन कितनी हैरत की बात थी कि साथ वाले बेड पर लेटी हुई रिमशा की नींद में ज़रा सा भी हलल ना पड़ा था। मज़ीद हैरत की बात यह थी कि अम्मी अबू इतना शोरो गुल सुनने के बावजूद भी कमरे से बाहर ना निकले थे, वरना अम्मी की आंख तो ज़रा सी आहट से खुल जाती थी। नीलिमा ने बड़ी बेबसी से अपने छोटे से मासूम भाई को देखा, जो इस बूढ़े के शिकंजे में जकड़ा बुरी तरह से तड़प रहा था। मेरे भाई को छोड़ दो, तुमको खुदा का वास्ता है। वो बेख्तियार रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई। खौफ और दहशत और परेशानी से जैसे उसका जहन मफलूज हो चुका था।
ہاتھ پاؤں میں جان نہیں رہی تھی۔ ارے کھانا دو، وہ بھوکا ہے۔ دفاتن وہی مانوس آواز سرگوشی کی صورت میں اس کے کان کے پاس گونجی۔ نیلیما کا دل خوف سے بند ہوتے ہوتے بچا۔ وہ عورت بھی اس کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ چکی تھی اور چہرے سے گھونگھٹ بھی سرک چکا تھا۔ اس کی بڑی بڑی بے نور آنکھیں، جن میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی، نیلیما کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ناک کی جگہ محض ایک سوراخ تھا اور ہونٹ بھی بالکل سفید تھے۔ وہ اپنا ہاتھ نیلیما کے کندھے پر رکھے صرف ایک ہی جملے کی گردان کر رہی تھی، اسے کھانا دو، وہ بھوکا ہے۔ اچھا میں ابھی کھانا لاتی ہوں، تم لوگ علیب کو چھوڑ دو، وہ اس سے ذرا دور ہٹتے ہوئے بولی۔ خوف سے اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے علیب کی جانب بڑھی۔ میرے بھائی کو چھوڑ دو، میں ابھی کھانا لے کر آتی ہوں۔ اس نے بڑے التجائیہ انداز میں بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے علیب کی جانب اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیے، لیکن دوسرے ہی لمحے خوف کی شدت سے لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ علیب کی آنکھیں ایک دم سے بے رمق ہو گئی تھیں، ایسی آنکھیں جن میں زندگی کی کوئی بھی رمق نہ ہو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے ہنسنے لگا، بالکل اسی بوڑھے کی طرح۔ نیلیما پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ اب وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے اشارے سے اس کو اپنے پاس بلا رہا تھا۔ آپی میرے پاس آؤ۔ نیلیما نے دیکھا اس کے 7 سالہ بھائی کا معصوم چہرہ اس وقت ایک بہت بوڑھے شخص کے چہرے جیسا لگ رہا تھا، اور اس کے ہونٹوں پر ایسی بھیانک ہنسی تھی کہ وہ تھرا کر رہ گئی تھی۔ وہ عورت اس کے پاس سے گزر کر علیب کے نزدیک پہنچ گئی اور پھر اس نے بوڑھے کی گود سے علیب کو چھین کر زمین پر چٹک دیا۔ نیلیما کی بے اختیار چیخ نکل گئی، لیکن علیب جیسے گرنے کا کوئی اثر ہی نہ ہوا تھا۔ وہ دوسرے ہی لمحے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی پھرتی اور نیلیما کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ کر وہ عورت اور بوڑھا زور زور سے ہنسنے لگے۔ علیب نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ ہی ہی ہی۔ کمرے میں چاروں سو ان لوگوں کی ہنسی کی آواز گونجنے لگی۔ نیلیما کی ٹانگیں اور ذہن دونوں ہی شل ہو چکے تھے۔ وہ چیخنا چاہ رہی تھی لیکن حلق سے آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ پھر اس نے ان تینوں کو رمشا کے بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، بوڑھا اپنی منمناتی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے رمشا کے نزدیک آ کر رک گیا، جبکہ علیب اور وہ عورت ابھی بھی بددستور ہنستے جا رہے تھے۔ رمشا یہاں سے بھاگو، نیلیما ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ پھر اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا ہی چلا گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ ہسپتال کے ایک سفید بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی امی اور ابو اس کے سرہانے کھڑے ہوئے تھے۔ پریشانی ان کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ امی کی آنکھیں بہت رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی لگ رہی تھیں۔ امی آپ لوگ کہاں تھے؟ میں نے آپ لوگوں کو کتنا پکارا، کتنی آوازیں دیں۔ چند لمحے ان لوگوں کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے کے بعد وہ یکایک بولنے لگی اور پھر پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ رمشا کو بچا لیں، علیب کہاں ہے؟ وہ چیخ چیخ کر پاگل ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر اور نرسیں سب کمرے میں جمع ہو گئے تھے، لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر زبردستی اسے نیند کا انجیکشن دے دیا گیا اور اس کا ذہن ایک بار پھر غنودگی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس بار جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں امی ابو کے علاوہ علیب اور رمشا بھی تھے۔ کچھ لمحے چپ چاپ دم سادے علیب کو دیکھتی رہی۔ آپی آپ کو کیا ہو گیا؟ علیب اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر بھاگ کر اس کے قریب آ گیا، جبکہ امی اور ابو بھی اس کے نزدیک آ کر اس کے ہاتھ سہلانے لگے۔ علیب وہ بوڑھا آدمی اور وہ عورت کیسے چلے گئے؟ اس نے نقاہت بھرے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ کون بوڑھا آدمی؟ علیب کی معصوم آنکھوں میں حیرت تھی۔ بیٹے یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ امی نے ہول کر نیلیما کو گلے سے لگا لیا، لیکن وہ بددستور خوفزدہ نظروں سے علیب کو دیکھتی رہی۔ یہ میری بچی کو کیا ہو گیا ہے حسیب؟ وہ بے اختیار رو پڑی تھی۔ آج صبح جب وہ سو کر اٹھی تھی تو علیب اور رمشا کو اسکول کے لیے جگانے سے پہلے وہ نیلیما کے کمرے میں آئی تھی کہ اس کو پیپر کے لیے کہیں دیر نہ ہو جائے، لیکن اسے کمرے میں نہ پا کر وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی بچوں کے کمرے میں آئی تو وہ دروازے پر ہی نیلیما کو فرش پر بے ہوش پڑا دیکھ کر ان کے اذہان خطا ہو گئے۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی۔ ان کی چیخ پکار سن کر حسیب صاحب دوڑے چلے آئے تھے۔ اس کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا، جہاں اسے آج 2 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ ڈاکٹرز بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا۔ انہوں نے حسیب صاحب کو یہی بتایا تھا کہ ان کی بچی کا ذہن کسی شدید خوف اور ڈپریشن کے زیر اثر ہے، اور اس وقت اس کی آنکھوں سے جھلکتا خوف ڈاکٹروں کی بات کی تصدیق کر رہا تھا۔ نیلیما بیٹا مجھے بتاؤ، تمہیں کس بات سے خوف ہے؟
میں ہوں نا تمہارے پاس، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ حسیب صاحب نے بہت پیار سے اس کا سر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا تھا، پھر آپ رات کو کیوں ہماری مدد کو نہیں آئے جب مجھے، رمشا اور علیب کو وہ لوگ ڈرا رہے تھے، ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ وہ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آواز میں ان سے شکوہ کرنے لگی۔ کون ڈرا رہا تھا؟ مجھے سب تفصیل سے بتاؤ بیٹا۔ حسیب صاحب نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے چبکار کر پوچھا، جبکہ امی دھم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ نیلیما نے خوفزدہ نظروں سے علیب کی جانب دیکھا جو نزدیک ہی خاموش کھڑا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی بدلتی رنگت نیلیما کو واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ ہونٹوں پر ویسی ہی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ نیلیما نے کپ کپا کر حسیب صاحب کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ابو، ان لوگوں نے علیب پر جادو کر دیا ہے، اس کو اپنے جیسا بنا دیا ہے۔ وہ خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں علیب کو دیکھ رہی تھی۔ حسیب صاحب نے کچھ حیرت سے علیب کی جانب دیکھا جو اپنی آنکھوں میں زمانے بھر کی معصومیت بھر کر ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ نیلیما کی جانب تھوڑا سا جھکا۔ آپی، مجھے کیا بنا دیا ہے ان لوگوں نے؟ بڑی معصومیت سے اس نے سوال کیا۔ نیلیما نے بے اختیار اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ وہی سرد زندگی سے عاری ساکت آنکھیں اس کو تک رہی تھیں اور اس کا چہرہ کسی بہت ہی بوڑھے شخص کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی، چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ ابو، یہ علیب نہیں ہے، ان لوگوں نے ہمارے علیب کو مار دیا ہے، آپ میرا یقین کریں۔ ابو، میرا علیب شاید مر گیا ہے۔ وہ بے اختیار حسیب صاحب کا ہاتھ تھام کر بے تحاشا رونے لگی۔ اس کی چیخیں آسمانوں کو چھو رہی تھیں۔ امی بھی اس کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی تھی۔ حسیب، میری بچی پر کوئی سایہ ہو گیا ہے، آپ کسی مولوی کو بلوائیں، اسے اپنے کلیجے سے لپٹاتے ہوئے وہ روندی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھیں۔ بیٹے، علیب اللہ رکھے بالکل ٹھیک ہے، دیکھو یہ تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ حسیب صاحب نے اسے پیار کرتے ہوئے علیب کی طرف اشارہ کیا، لیکن نیلیما منہ چھپائے روتی رہی۔ وہ اس چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی جو اس کے علیب کا ہی تھا۔ وہ چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو رو کر بس یہی کہتی رہی کہ ابو، آپ میرا یقین کر لیں، ان لوگوں نے میرے علیب کو مار دیا ہے۔ آپی، میں زندہ ہوں، آپ مجھے چھو کر دیکھیں۔ اچانک ہی وہ اچک کر اس کی گود میں بیٹھ گیا، اتنا اچانک کہ اسے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ ملا۔ بس اس کے بیٹھتے ہی نیلیما اپنے رگوں پے میں ایک برف جیسی ٹھنڈک کے پھیلنے کا احساس بے حد شدت کے ساتھ محسوس کرنے لگی۔ علیب کے بے حد سرد ہاتھ اس کی گردن میں تھے اور وہ بہت آہستگی کے ساتھ اس کے کانوں میں بے حد عجیب سی آواز کے ساتھ سرگوشی کر رہا تھا۔ میں زندہ ہوں، لیکن آج تم مر جاؤ گی، پھر رمشا مرے گی۔ بس کسی مکروہ ہنسی کی طرح وہ ہنس رہا تھا۔ نیلیما نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی گود سے ہٹانا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل تک نہیں رہا تھا، بلکہ اس سے کچھ اور چمک گیا۔ نیلیما نے پوری قوت سے اس کو اپنے آپ سے الگ کرنا چاہا، لیکن اس 7 سال کے بچے میں جیسے فولاد جیسی قوت آ گئی تھی اور اس کی سخت اور سرد باہوں میں نوکیلے کانٹے اگائے تھے جو نیلیما کو اپنی گردن میں چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے امی کو پکارنا چاہا، ابو کو آواز دینی چاہی، لیکن بس وہ ہونٹ ہلا کر رہ گئی، آواز حلق سے نکل ہی نہ رہی تھی۔ علیب کا چہرہ بالکل اس کے منہ کے قریب تھا، بے جان ساکت آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ اس نے بہت بے بسی کے ساتھ امی کی جانب دیکھا تو دہشت سے اس کی تیز رفتاری سے دھڑکتا دل ایک دم سے ساکت ہو گیا تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے بس ان کو دیکھتی رہ گئی، کیونکہ وہاں اس کی امی کی جگہ وہی کرخت صورت عورت کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اس کے زرد دانتوں میں لگے خون کی بوندیں بہت واضح تھیں اور وہ رمشا کو اپنی گود میں لیے آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ رہی تھی، اور وہ بوڑھا رمشا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بس یہ جملہ بول رہا تھا، مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ آخری منظر تھا جو نیلیما نے اپنے دل کی دھڑکن روکنے سے پہلے دیکھا تھا۔ آج نیلیما کا 40واں تھا۔ امی عورتوں میں گھری بے حد نڈال سی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی بچی نے اتنا اچانک ان کے سامنے لمحوں میں دم توڑا تھا کہ انہیں اس کی موت کا اب تک یقین نہیں ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سوتے رو رو کر خشک ہو چکے تھے۔ ہوش و خواص سے بیگانہ بس وہ نیلیما کو ہی پکارتی رہیں۔ حسیب صاحب خود غم کی شدت سے نڈال تھے۔ نیلیما کی اچانک موت کا کسی صورت حل نہ مل رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کی موت کا سبب اچانک ہارٹ فیل بتایا تھا۔ ویسے سارے ڈاکٹرز خود بھی اس کی اس اچانک موت پر کافی حیران تھے۔ ڈاکٹرز کا ایک بورڈ اس کیس پر ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھا بھی تھا، لیکن وہ لوگ کسی خاص نتیجے پر نہ پہنچ سکے تھے۔
لیکن حسیب صاحب کو اپنی بیٹی کی وہ آنکھیں بھولتی ہی نہ تھیں جن میں علیب کو دیکھ کر ایک عجیب قسم کا خوف، دہشت اور بے بسی امنڈ آئی تھی۔ وہ جب علیب پیار سے اس سے لپٹا تھا تو خوف سے کیسے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ بس چند ہی لمحوں کے بعد وہ ختم ہو گئی تھی۔ آخر ایسی کیا بات تھی؟ وہ کس بات سے اتنی خوفزدہ تھی کہ اس خوف نے اس کی جان ہی لے لی؟ وہ روتے ہوئے دل کے ساتھ بار بار یہ بات سوچتے، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ علیب کو بھی کئی بار بلا کر انہوں نے خریدا، لیکن وہ بس معصومیت سے آنکھیں پھڑپھڑا کر رہ جاتا۔ اچانک انہیں دروازے پر کسی فقیر کی آواز سنائی دی، جو عجیب سی آواز میں صدا لگا رہا تھا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانے کو دو۔ 40ویں کی فاتحہ کے بعد اس وقت تقریباً سبھی مہمان جا چکے تھے، لیکن ورچی خانے میں کافی کھانا بچا ہوا رکھا تھا۔ انہوں نے ماسی سے کہہ کر ایک پلیٹ میں سالن اور روٹی نکلوائی اور خود پلیٹ ہاتھ میں لے کر دروازے کی جانب بڑھے تو رستے میں علیب نے ان کو روک دیا۔ ابو، میں فقیر کو کھانا دے دوں؟ وہ مجھے دوائیں دے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم ہی دے دو، وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولے اور پھر اپنی بیوی کے رونے کی آواز پر جلدی سے کمرے کی جانب بڑھ گئے کہ آج صبح سے ہی وہ کچھ زیادہ ہی اپسیٹ تھیں اور سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ علیب نے پلیٹ ہاتھ میں تھامی اور سامنے سے آتی رمشا کو آواز دی، رمشا آؤ میرے ساتھ، وہ بھوکا ہے اور تم کو بلا رہا ہے، پھر ہمیں بھی تو بھوک لگ رہی ہے۔ علیب اپنے سرد ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں کے پتلے بالکل ساکت تھے اور ہونٹوں پر ایک خون آلود مسکراہٹ تھی۔ وہ رمشا کو لے کر مین گیٹ کی طرف بڑھا، جہاں ایک عجیب سا بوڑھا اس کا شدت سے منتظر تھا، جبکہ اس سے ذرا فاصلے پر کھڑی ایک عورت گھونگھٹ میں منہ چھپائے ہنسے جا رہی تھی۔